اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 8 سبجیکٹ اردو. موضوع جابر بن حیان. صفحہ نمبر 48. آج کا یہ ہمارا موضوع ہے جابر بن حیان. جابر نام ہے، بن کے معنی ہے بیٹا، حیان یعنی حیان، جابر حیان کا بیٹا. اصل میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے جابر حیان کا بیٹا، یعنی جابر کے باپ کا نام حیان تھا. تو یہی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا. آج سے کوئی سینکڑوں کے معنی ہے سینکڑا، 100، 100. سینکڑوں کے معنی 100 نہیں لیکن بہت سارے، سالوں سال ہم جس کو کہتے ہیں، بہت سینکڑوں سال پہلے. کوفہ ایک جگہ ہے، عرب کا یہ معاملہ ہے، واقع ہے کوفہ. تو وہاں کوفہ میں ایک شہر تھا جہاں پر ایک عطار رہتا تھا. عطار کس کو کہتے ہیں؟ عطر بیچنے والے کو. عطر تو مشک ہوتا ہے جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں. عطر وہ تو ایک مشک کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں. تو وہی ایک عطار رہتا تھا. وہ اس کا کام ہی سینکڑوں سال پہلے کوفہ میں رہتا تھا. یہ عطار، اس کا کام عطر بیچنا تھا. آج برونٹھ ہتھ بود ؤری یعنی 1818 عیسویس کس أتھۍ أنٛدۍ پٔکۍ اس کوفس منز اخ عطار روزان، عطر کنن وول روزان. اس عطار کا نام حیان تھا. عطار کا نام کیا تھا؟ حیان. اس عطار کا نام کیا تھا؟ حیان. حیان کس کا نام تھا؟ حیان عطار کا نام تھا. عطار کا نام کیا تھا؟ عطار کا نام حیان تھا. حیان کس کا نام تھا؟ حیان عطار کا نام تھا. یعنی یہ عطار تھا، عطر بیچنے والا تھا. عطاری سے مشکل سے اس کی زندگی بسر ہوتی تھی. وہ جو اپنی زندگی جب گزارتا تھا تو زندگی گزارنے کے لیے جو اس کو عطر بیچنے میں جو پیسے وغیرہ ملتے تھے، اس سے اس کی زندگی مشکل سے بسر ہوتی تھی. یہ اوس ہیکان پنٕنۍ زندگی گزٲرِتھ کہ یوٗتاہ اوس نہٕ أمِس اوس نہٕ تیوٗتاہ گژھان اَتھ منٛز حٲصِل کِہیٖنۍ کہ یہِ کیٛاہ گُزارِ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ. مُشکِلن ٲس أمۍ سٕنٛز یہِ زندگی. یُس یہِ عطاری ہٕنٛز کٲم یہِ اوس کران. اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا. پھر اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا اور اس نے اس بیٹے کا نام رکھا جابر. حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا کروں، یعنی اس پر اب فکر طاری ہو گئی. اب یہ سوچنے لگا کہ اب تک میرا گھر نہیں چلتا تھا، اب میرے گھر میں اور ایک بندہ آ گیا. اب میں اپنے گھر کا یہ نظام کیسے چلاؤں. ونس تین لج امس فکر، ونس تین زٕے، وہ بنیو اس ترٛیٚیِم تہِ. ییٚلہِ نہٕ اَسہِ ونس تین گھر اوس چلان، وٕتہِ یور کتہِ چلہِ اَسہِ. ییٚمِس گٔے فکر، یہ لوگ وہ أتھۍ سوچنس منٛز وۄنۍ کیٛاہ کرو أسۍ. روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. یُس اَسہِ یہِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک معاملہٕ چھُ، رزقُک معاملہٕ چھُ، کھٮ۪ن چٮ۪نُک معاملہٕ چھُ، یہ ہم کیسے حل کریں گے، ہم اس کو کیسے حل کریں گے. پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا. جرم کی جمع ہے جرائم. اب یہ جرم کرنے لگے، اب یہ غلطیاں کرنے لگا تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ پیسے وصول ہوں گے. زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ غلط کام کرنے لگا، وہ جرم کرنے لگا، وہ اسی میں ملوث ہو گیا. جابر بھی نہایت ہی کم سن، کم کے معنی بہت، سن کے معنی سال، کم سن بہت کم سال کا تھا، یعنی وہ چھوٹا تھا. کم سن کے معنی چھوٹا تھا. جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا یعنی چھوٹا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. سایہ سر سے اٹھ جانا یعنی مر جانا. سایہ سر سے اٹھ جانا، کسی کا جب سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے یعنی اس کا وہ سایہ جو ہوتا ہے، چاہے باپ ہو دادا ہو، وہ اس کا وہ مر جانا. یعنی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا جابر کا. اب ابھی نہایت ہی کم عمری میں تھا، چھوٹا تھا کہ اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس کے سر سے اٹھ گیا، یعنی وہ اس کا باپ اب مر گیا. وہ گوٚو یہِ اوس وُنہِ لۄکٹُے تہٕ أمِس موٗد یہِ مول، مٲلۍ سُنٛد یہِ سایہِ روٗد نہٕ أمِس کِہیٖنۍ.
اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا. یعنی جب باپ ہی مر گیا تو یہ تو واقعی یہ تو قدرتی سی بات ہے کہ اب اس کی ذمہ داری، ہر ایک چیز کی ذمہ داری اب اس کی اس غریب ماں پر پڑی. ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا. اب اس نے یہی سوچا کہ کوفہ سے باہر ایک گاؤں میں اس کے کچھ رشتہ دار تھے، اس نے جابر کو وہاں ہی بھیج دیا. تو دپان ام کر وہ کام، امس ییٚلہِ باسیو کہ وہ کیا کر بہٕ، ام تُل یہ جابر پنُن یہ لڑکہٕ کوفہ شہر نیبر نیوٗن سوزُن گامس منٛز پننٮ۪ن رشتہ دارن نش تاکہ ام سٕنٛز پرورش گژھِ تٔتی. اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا. دیہات کے معنی ہے گاؤں. دپان اس طرح اب اس کو موقع ملا کہ چونکہ گاؤں کا یہ ماحول جو ہوتا ہے وہ شہر کی نسبت بہت ہی اچھا ہوتا ہے، صاف ماحول ہوتا ہے. تو اس نے اب اس طرح سے جابر نے جو اپنی یہ بچپن کے یہ دن گزارے، اس نے یہ کہاں گزارے؟ دیہات یعنی گاؤں کی فضا میں گزارے. گزار پن لکچارک دہ گامس مز. گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، چونکہ گاؤں میں زیادہ ہمیں یہ نہیں میسر ہوتی ہیں سہولیات، اس لیے تعلیم کی بھی گاؤں میں زیادہ سہولیات میسر نہیں ہوتی ہے. امس گامس مز تہ تعلیم پوزیشن تعلیم ہند اصل تعلیم ات میسر کہین، اس لیے لج امس تت معمولی تعلیم ہند ماحول، تو یم کن ام سن تعلیم تہ گئی معمولی انداز مز. البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا. تلاش یعنی جستجو، کچھ ڈھونڈنا، کچھ پانا، کچھ حاصل کرنا، یعنی اس کے لیے اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا، یعنی بہت زیادہ اس کا مادہ تھا کہ میں کچھ حاصل کروں. اس کو جستجو تھی کسی چیز کو پانے کے لیے. امس مز اخ مادہ اخ زبردست امس اخ شوق اخ امس ام چیزک کہ مے گوس کہ حاصل گژھن. یہ جستجو کران، یہ کوشش کران، یہ گاران امیک یہ گارنک مادہ امس مز برابر. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا. کینسا کٹ کٔژ ؤری تو یہ آو واپس. ان دنوں کوفہ میں عمدہ تعلیمی ماحول تھا. اس کے گاؤں میں اب تو عمدہ یعنی بہترین ماحول تھا تعلیم پڑھنے کا کوفہ میں. تو جابر مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا. ام خاطر پیو امس پتہ سکول سی مز کور نئی جوائن پان. یہ دوبارہ اب سکول میں ہو گیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی. مروجہ کے معنی ہے جو رائج ہو، زمانے کے ساتھ ساتھ جو رائج ہو. اس نے اب وہ تعلیم تھی جس تعلیم کا ادھر رواج تھا، جس تعلیم کا ادھر چلن تھا، اس نے وہی تعلیم اب اسی تعلیم کے مقصد کے لیے اس نے اب سکول میں داخلہ لیا. امس باسا یلی کوہ پہ آو واپس، ام دپن یلی گام پہ آو واپس، ام دو پنس ات شہرس کوفس مز ام دس جان ماحول تعلیم ہند. تو امس تہ چونکہ آلریڈی شوق، یہ شوق پور کرنے خاطر گو یہ نئی سکول، تو ام کور لوگ اتہ مروجہ تعلیم پرنے، یعنی یہ رائج تعلیم یہ رواج تمہ سات تعلیم پرنک تی سوئی تعلیم لوگ وہ یہ تتہ پرنے.